أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہم پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو. کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. اللہ نے احسان کیا ہم پر، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا. بولے قسم ہے اللہ کی، البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے چوکنے والے. کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان. حضرت یوسف علیہ السلام والد محترم یعقوب سے برسوں دور رہے. بعض روایت میں 40 سال اور بعض روایت میں 80 سال تک یوسف بن یعقوب اپنے باپ سے جدا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. امام قرطبی نے بعض روایت میں یہ آتا لکھا کہ یعقوب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف جو ہے قریب میں آرام کر رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، سو رہے تھے. اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ کھراٹے کی آواز نکلی. یوسف علیہ السلام سے کچھ کھراٹے کی آواز نکلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کے طرف چلے گئی. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست ہے اور مقبول بندہ ہے، مجھ سے خطاب عرض و معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے. قسم ہے میری عزت و جلال کی، میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدت دراز دور کر دوں گا، جدا کر دوں گا. اس لیے بخاری کی حدیث میں
بروایت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا نماز میں کسی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے۔ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں، اوپر نیچے دیکھنا، جہاں شریعت نے حکم دیا دیکھنے کا وہیں پر دیکھنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی تہجد کی نماز میں توجہ یوسف کی طرف گئی تھی، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اللہ رب العالمین نے جس آنکھ سے نماز کی حالت میں یوسف کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی وہی آنکھ اللہ نے نکال لی مطلب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جدا کر دیا۔ اس لیے بندوں کو چاہیے بحالات نماز ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے ذات عالی کی طرف متوجہ رہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا، یعنی اب تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا، جاؤ۔ اب یہ بات تو کنفرم تھی کہ بنیامین مصر کے اندر ہے، یہ بات تو 100% طے تھی، لیکن یوسف کہاں ہے یہ بات طے نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین ملانا چاہتا ہے تو پھر غیر سیاسی اعتبار سے اللہ تعالی حالات کو پیدا کرتا ہے۔ بھائی یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، لیکن مصر کے اندر بنیامین ہے تو کنفرم ہے، لیکن یوسف ہے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اللہ کو ملانا تھا۔ نبی اور پیغمبر یعقوب کی زبان سے اللہ نے یہی بات نکالی، جاؤ میرے بچوں یوسف کو تلاش کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو بار بار پونجی یعنی پیسوں کو واپس کر رہے تھے اور ان بھائیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کر رہے تھے، گفتگو میں نرم انداز اور چہرہ مہرہ نورانی، تو یعقوب علیہ السلام کا دل یہ کہہ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے عزیز مصر میرا بیٹا یوسف ہی ہو۔ میں سمجھ گئے، ایک نبی اور پیغمبر کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے، نبی اور پیغمبر کی بصارت بہت دور دراز ہوتی ہے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے معاملات کو بھائیوں کے زبانی سنا، دیگر باشندوں کے زبانی سنا اور دیگر اللہ کے بندوں کے زبانی سنا کہ عزیز مصر انتہائی مہربان، شفیق اور بااخلاق اور باکمال ہے، وہ ہر ایک سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک سے اچھی بات کرتے ہیں، خدا کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کا نغمہ ان کے زبان سے نکلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ضمیر نے کہا ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ یوسف ہی ہو، کیونکہ یہ صفات انبیاء کے اندر ہی ہو سکتے ہیں۔ بھائی انبیاء کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا ہے؟ اب اندازہ کرو یوسف 9 سال جیل میں رہے، جب 9 سال جیل کے باہر نکلے تو آپ نے کسی پر بلیم بھی نہیں کیا، کسی پر الزام بھی نہیں لگایا، کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا، بلکہ جس قوم نے آپ کو جیل میں ڈالی تھی اسی قوم نے آپ کو اپنا بادشاہ بنا لی۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کے اخلاق، جی کسی سے بدلہ نہیں لینا، معاف کرنا یہ نبیوں کی سنت ہوتی ہے، درگزر کرنا اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی بولو؟
ہم نے کئی بزرگان دین کو دیکھا، غلطیاں کرتے ہیں شاگرد، غلطیاں کرتے ہیں مریدین، لیکن وہ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ہیں، بعض وقت نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے بولو؟ نظر انداز، دیکھ کر بھی انجان بن جاتے ہیں، ایسا بنتے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ تو اب یہ بھائی تیسری مرتبہ، ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع کرتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ بھائی، تیسری مرتبہ ملک مصر جا رہے ہیں، کائے کے لیے؟ ہم کو اناج بھی دو، ہم کو راشن بھی دو، اور ساتھ ہی ساتھ بنیامین کو آزاد کرو، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور انبیاء کی اولاد چور نہیں ہو سکتی ہے۔ بنیامین کو گرفتار کیا گیا ہے چوری کی طرف سے۔ اب جب ملک مصر داخل ہوئے، اب گفتگو کا آغاز ہوا، بات کرنا شروع ہوئی۔ اب دیکھیے کیا ہوا، برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے، عزیز مصر یوسف بن یعقوب سے ملے، خوشامد کی گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کر کے کہا، اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی طرف سے، دشکال کی طرف سے سخت تکلیف پہنچی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے کوئی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہیں کچھ نکمی چیز غلہ خریدنے کے واسطے لے کر آئے ہیں، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں اور ان کے بدلے ہمیں غلہ پورا دے دیں، جتنا اچھی چیزوں کے مقابل دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہم آپ کو خیرات سمجھ کے دے دیجئے، غلہ آپ ہم کو خیرات سمجھ کے دے دیجئے، صدقہ سمجھ کے دے دیجئے، اور بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ برادران یوسف نے اپنی محتاجی ظاہر کر دی، بے کسی ظاہر کر دی، حالات کا ہم شکار ہو چکے ہیں، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو لوگ پیسہ اور کرنسی لے کر آتے ہیں، جو لوگ دمڑی اور کوڑی لے کر آتے ہیں، آپ ان کو اس کے مقابل اناج دیتے ہیں، ایسے ہی ہم کو اناج دیجئے اور ہم پر صدقہ و خیرات کیجئے، اور جو خیرات کرتا ہے اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب یہ نکمی چیز کیا تھی؟ حدیث اور قرآن میں اس کے تعلق سے کوئی صریح بات نہیں، لیکن مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا یہ کھوٹے دراہیم تھے جو بازار میں چلتے نہیں تھے، جیسا بھئی آج کے زمانے میں 2 کی نوٹ چل نہیں سکتی ہے، 5 کی نوٹ چل نہیں سکتی ہے، 1 کی نوٹ چل نہیں سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 30 سالہ پرانی 5 کی نوٹ ہو جو چلتی تھیں، حکومت کی مہر بھی ہے، اب چل نہیں سکتی ہے، اس سے راشن اناج بولو نہیں مل سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی کھوٹے سکے ہوں گے جو پہلے چلتے تھے اب چلنا بند ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا۔ کیا تھا بولو؟ گھریلو سامان تھا، یعنی وہ گھر کے چیزیں جو استعمال میں آتی ہے لیکن پیسہ نہ ہونے کے طرف سے انہی چیزوں کو لے کر آ گئے کہ آپ یہ رکھ لو، اس کے بدلے ہم کو اناج دے دو۔ بھئی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا آج بھی دیہاتوں کے اندر کہ گھر کا کچھ سامان بیچتے ہیں اور کرانہ سامان خریدتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا،
یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے، شکستہ حالت دیکھی، تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے، اور واقعات کے رفتار کا اندازہ یہ ہے یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کے پابندی، اظہار حال یعنی میں یوسف ہوں، اب وہ پابندی من جانب اللہ ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ یعنی بھائی میں یوسف ہوں یہ اللہ کی طرف سے منع تھا بتانا، اب من جانب اللہ وہی آ چکی تھی، حکم اللہ کا آ چکا تھا کہ یوسف اپنے آپ کو ظاہر کرو اور اپنے راز کو کھولو اور بتلاؤ تم کون ہو اور وہ کون ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تفسیر قرطبی اور مظہری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کیا ہے، اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ ہے، بھائی یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر، وہ جانتے نہیں تھے کنفرم یہی یوسف ہیں، عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور اپنے بچوں سے کہا کہ عزیز مصر کے ہاتھ میں میرا خط دے دینا۔ وہ خط کیا تھا؟ من جانب اللہ یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤ اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ فقط والسلام یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہ خط پڑھا گیا شاہی دربار کے اندر، یوسف نے خط کو سنا، باپ کا لکھا ہوا خط تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب خط پڑھا اور ان کے باپ کی تحریر کو پڑھا اور باپ کے الفاظ کو سنا تو کانپ گئے، بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کے تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری حالت جہالت کا زمانہ تھا، بھلے برے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف وہ 10 بھائی جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے، اور عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ؟ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی، ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا اور ہم سب کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ کہیے عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو؟ پھر جب غور و تأمل کیا تو کچھ علامات جو بچپن میں دیکھی تھی وہ پہچان لیا۔ مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تم یوسف ہو؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم سچ مچ یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کیا ہوا؟ بھائی کا ذکر اس نے بڑھا دیا تاکہ ان کو اچھی طرح یقین ہو جائے، نیز اس نے بھی کہ ان پر اس وقت اپنے مقصد کی مکمل کامیابی واضح ہو جائے، جن دو کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ دونوں ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف؟ قال انا یوسف وہذا اخی،
ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا، اول ہم دونوں کو صبر و تقوی کے 2 صفتیں عطا فرمائی۔ سنو غور سے بات کو، ہم دونوں کو اللہ نے 2 صفتیں دی ہیں، ایک تقوی دیا ہے، نیکی اور پرہیزگاری دی ہے، اور دوسرا صبر دیا ہے۔ کیا دیا بولو؟ ہاں 2 صفتیں عطا فرمائی جو کلید کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہیں، پھر ہمارے تکلیف کو راحت سے، افتراق کو اجتماع سے، مال و جہاں کی قلت کو ان سب کی کثرت سے تبدیل فرمایا۔ بے شک جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ اب برادران یوسف کے پاس بجز جرم و خطا کے اعتراف اور یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، بخدا اللہ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ آپ کے ساتھ میں کیا بے شک اس میں ہماری خطا تھی، للہ معاف کر دیجیے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا، تمہارے ظلم کا بدلہ نہیں لوں گا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا ہوں، یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشخبری سنا دی۔ کیا کہا؟ بھائی جن بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا تھا، یوسف ان سے کہہ رہے کہ ملامت بھی نہیں کروں گا، تم کو کچھ برا بھلا بھی نہیں کہوں گا، میں نے تم کو معاف کر دیا، اور یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی تم سے معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دو، تم اس کو معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کر دیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اندازہ کرو کہ یوسف تکلیف دینے والے بھائی آج سامنے کھڑے ہیں، اور یوسف نے اسی لمحے کے اندر ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں کہا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ پیغمبر کی شان ہوتی ہے، اور یہ پیغمبر کا دل ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے پیغمبر اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين، یعنی میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی جس سے وہ یہاں تشریف لا سکیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ تاکہ سب ملے اور خوش ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوسف کہہ رہے اپنے بھائیوں سے۔ اب جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، کل جمعہ کا مبارک دن، کل ذکر اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، پھر ہفتے کے روز انشاءاللہ الرحمن یعقوب علیہ السلام کی تیاری اور یوسف کے بارے میں پوچھنا کہ یوسف کس حالت میں ہے، دین اسلام پر ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔